بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ود احمد کے ساتھ میں ہوں احمد ممتاز فرام پیرس فرانس۔ ناظرین، آج میرے ساتھ پینل میں انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک اور بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر، آج دونوں شاعر میرے ساتھ موجود ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پھر بھی رسماً تعارف کرانا ضروری ہے، تو ناظرین کے لیے تعارف جناب میرے ساتھ آج اٹلی سے، اگر میڈیا کا جہاں ذکر ہو تو ملک نصیر احمد صاحب میڈیا میں بھی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ادب کے حوالے سے پاکستان اور یورپ میں جہاں جہاں ادبی محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہاں جناب ملک نصیر احمد صاحب کو جانا جاتا ہے۔ ملک نصیر احمد صاحب اردو پوئٹری میں بہت ہی خوبصورت ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں، ایک اپنا لہجہ رکھتے ہیں۔ ایک شعر ملک نصیر احمد صاحب کی خدمت میں انہیں کا شعر کر کے پھر میں ان کو باقاعدہ دعوت دوں گا۔ جب لکھنے پہ آتے ہیں ملک نصیر صاحب تو کیا لکھتے ہیں کہ میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے مجھ کو، میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے مجھ کو، میں نے بھی حرف لکھے ہاتھ نہ آنے والے، میں نے بھی حرف لکھے ہاتھ نہ آنے والے۔ بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر جناب ملک نصیر احمد صاحب اٹلی سے ہمارے ساتھ شامل ہے اس ناظرین اس پروگرام میں۔ تو میں بزمستہ وطن فرانس کی طرف سے جناب ملک نصیر احمد صاحب کو تہ دل سے ویلکم، خوش آمدید اینڈ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ آپ نے جو تعارف کرایا اس میں آپ نے اپنی ڈھیر ساری محبت بھی شامل کر لی، اس لیے یہ اتنا روغنی تعارف ہو گیا، تو بہت شکریہ جناب، آپ کی بڑی محبت، آپ کی بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین دوسرے میرے ساتھ آج شاعر موجود ہیں، کیا کہنے ترنم کے ساتھ آئیں، اپنا ویسے سنائیں، بہت ہی خوبصورت لہجے کے مالک ہیں۔ پیرس فرانس میں ایک اپنا انہوں نے تانک بٹھا رکھی ہے شاعروں پر بھی، اور بہت ہی خوبصورت لکھاری ہیں۔ میری مراد جناب عاقف غنی صاحب بزم اہل سخن فرانس کے وہ صدر بھی ہیں۔ میں جناب ویلکم کرتا ہوں جناب عاقف غنی صاحب کو، اینڈ جی آئین اینڈ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ البتہ آپ یہ دھاک بٹھانے والی بات زیادہ تھوڑا بڑھا دی ہے، دھاک کیا بٹھانی ہے، خیر ہم مطلب اپنی کوشش کر رہے ہیں سر بہت ہم بہت جب شکریہ۔ انٹر ہوئے تھے فرانس میں تو عاقف غنی کا تعارف ہمیں سب سے پہلے ہوا تھا، اسی وجہ سے مجھ پر تو دھاک بیٹھی ہوئی آپ کی کہ آتے ہی ایک شاعر نے میرے ساتھ محفل لگائی تھی، تو اس وجہ سے وہ تعارف بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج میرے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت معروف شاعر جناب راجہ زعفران ظفر صاحب ہیں، بزمستہ وطن فرانس کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، میری طرف سے آپ کے مہمانوں کو، ویور کو بہت بہت سلام ہو۔ جی ناظرین، تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب۔ اینڈ ناظرین، ایک اور خوبصورت شخصیت میرے ساتھ شامل ہیں، بزمستہ وطن فرانس کے صدر ہیں، میری مراد جناب مقبول اللہ شاکر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ممتاز، میری طرف سے آپ کو، آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے ناظرین کو سلام۔ جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی جتنے خوبصورت لکھاری ہیں، آج اسی طرح سے میں چاہتا ہوں اس بزم کا بھی رنگ جو خوبصورتی سے جمع رہے، تو میں آج جو اس پروگرام کا آغاز کروں گا اپنے مہمان، معزز مہمان سے، بطور مہمان خصوصی ہیں آج ہمارے ساتھ ملک نصیر احمد صاحب، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز انہی کے کلام سے کیا جائے۔ جی ملک نصیر احمد صاحب، مائک آپ کے حوالے ہے سر۔ جی بہت شکریہ جناب، مہربانی۔ یہ میرے سامنے اردو کی ایک غزل، اس کے چند اشعار آپ لوگوں کی نظر کہ خشک پتوں سی آرزو کرتے، خشک پتوں سی آرزو کرتے، ہم نہ جینے کی جستجو کرتے۔ اور شعر سنیے عاقب بھائی کہ خو جو ہوتی اداس راتوں کی، خو جو ہوتی اداس راتوں کی، ہم بھی تاروں سے گفتگو کرتے۔ واہ واہ، ہم بھی تاروں سے گفتگو کرتے۔ اور ایک دو پل جو خوش نما ملتے، ایک دو پل جو خوش نما ملتے، تیری یادوں کے روبرو کرتے۔ اچھا، کیا کہنے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ پھر کوئی حرف عذر فرماتے،
پھر کوئی حرف عذر فرماتے، عذر فرماتے، پھر ہمارا جگر لہو کرتے. پھر کوئی اچھا ملک صاحب، پھر کوئی حرف عذر فرماتے، پھر ہمارا جگر لہو کرتے، اور ہم بھی گلشن نشیں اگر ہوتے. شاکر صاحب، ہم بھی گلشن نشیں اگر ہوتے، ہم بھی خوشبو کو چار سو کرتے. بھائی واہ واہ، ہم بھی کیا کہنے. بہت شکریہ جی. ہم بھی خوشبو کو چار سو کرتے. اور شعر قابل توجہ کہ یہ جو حالت ہماری تکتے ہو، یہ جو حالت ہماری تکتے ہو، تم نہ کرتے تو پھر عدو کرتے. تم نہ کرتے، یہ جو تم نہ کرتے تو پھر عدو کرتے. بھائی واہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. یہ جو حالت ہماری تکتے ہو، تم نہ کرتے تو پھر عدو کرتے. خشک پتوں سی آرزو کرتے، ہم نہ جینے کی جستجو کرتے. واہ 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 واہ، تم نہ کرتے تو پھر عدو کرتے. کیا خوبصورت غزل جناب ملک نصیر احمد صاحب نے سنائی. بہت ہی خوبصورت تخیل کے مالک ہیں. بلا تقریر خوشبو 400 آپ ویسے کر رہے ہیں، چلو خیر آپ کا خیال ہے کہ کرتے، مگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ 400 اپنی خوشبو کر رہے ہیں. کیونکہ ممتاز بھائی انٹر نہیں ہو رہے، تو میں چاہوں گا مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے عاقف غنی بھائی جو ہے، ممتاز بھائی آگے اپنی ڈیوٹی پہ. جی ممتاز بھائی. جی، عاقف صاحب کی طرف جانے سے پہلے تو میں ایک معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں ادھر ادھر ہوا، اس کے لیے معذرت. اور مقبول شاکر صاحب کو ممتاز نظر نہیں آتا. اکثر میں موجود بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے. تو کوئی بات نہیں، ذرا آنکھیں اونچی ہو گئی ہیں مقبول شاکر صاحب کی. تو میں اب جانے لگا تھا عاقف غنی صاحب کی طرف، مگر وہ ادھر ادھر ہو چکے ہیں میری طرح. چلو جب تک شامل ہوتے ہیں، میں جناب وہ شامل ہو ہی چکے ہیں میرے خیال میں، ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. میں بلا تخیر جناب عاقف غنی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ بطور ترنم کے ساتھ اپنی جو حاضری لگوائیں، جو پہلی حاضری ہے. یہ کیا آتے ہی وہ کیا کہتے ہیں، سر مٹاتے ہی اولے پڑے. جی جی، ترنم کا موڈ بنانا پڑتا ہے. جی بنا لیں موڈ. کیا چلو آپ کہتے جی نہیں، وہ ذرا چلیں، بہرحال کوشش کرتا ہوں میں. جی کوشش کریں. ہم انتظار لاک کرتے ڈاؤن ہیں، تو آپ موڈ کھول بنا چکا سکتے ہیں. سر، لاک ڈاؤن کھول چکا سر. بنا لیں موڈ. میں سنا دیتا ہوں. تو اس کے لیے پھر مجھے سناتا ہوں میں آپ کو. پھر جی عنایت کریں سر. جی غزل ہے کہ غم سے کچھ دور بھاگ جانے میں، غم سے کچھ دور بھاگ جانے میں، غم سے کچھ دور بھاگ جانے میں، کیا تحمل ہے مسکرانے میں، واہ 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 واہ، کیا تحمل ہے مسکرانے ہے مسکرانے واہ واہ میں، واہ واہ واہ. غم سے کچھ دور بھاگ جانے میں، واہ واہ. ہم بھی مشہور ہیں منانے میں، ہم بھی مشہور ہیں منانے میں. تم جو ماہر ہو روٹھ جانے میں. واہ واہ واہ، بہت تم جو خوبصورت. ماہر ہو روٹھ جانے جو میں. ماہر ہو روٹھ جانے میں. اور شعر ہے کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں بچپن سے، ہم تمہیں
चाहते हैं बचपन से, कट गई उम्र ये बताने में। भाई वाह 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 भाई वाह 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 जी, वाह जी, वाह वाह, ये ये बताने में। खूबसूरत जी। वाह वाह शेर और शेर दिल में उतर गया तेरे। गले में थोड़ी शेर दिल में उतर गया तेरे, शेर दिल में उतर गया तेरे। या उनके काले शेर दिल में उतर गया उनके, लुत्फ आया हमें सुनाने। वाह 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 जी, लुत्फ वाह। आया हमें सुनाने में। खूबसूरत। गैर से हाथ क्यों मिलाते हो, गैर से हाथ क्यों मिलाते हो, गैर से हाथ बहुत अच्छे। क्यों मिलाते हो, हाथ आएगा क्या मिलाने में। वाह वाह और मकता है वाह। कि शुक्रिया। जो मुरव्वत थी एक ज़माने तक, जो मुरव्वत थी एक ज़माने तक, अब आकिफ कहाँ ज़माने में। वाह वाह वाह, अब कहाँ आकिफ कहाँ ज़माने, अब वाकिफ कहाँ ज़माने में। वाह वाह वाह, हम भी मशहूर हैं मनाने में। वाह तुम वाह जो माहिर हो रूठ जाने में। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत शुक्रिया, जनाब बहुत वाकिफ शुक्रिया। गनी साहब खूबसूरत बहुत गजल शुक्रिया जनाब। सुना रहे थे आप। बहुत एक्सीलेंट जी। हम भी माहिर हैं Excellent. मनाने So में। much. वाह बहुत खूबसूरत जनाब। तखयल बिला ताखीर जाऊँगा जनाब मकबूल शाकिर साहब की तरफ कि बतौर हाज़री प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालें। कि वो भी तरन्नुम में कुछ सुनाए। जी वो सुन रहे हैं, अगर सुना दें तो। मकबूल शाकिर साहब आप हमें सुन रहे हैं? शाकिर साहब आप सुन रहे हैं? जी उनका जी जी सर गुमसुम हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। याद तेरी मैं क्यों चैनल बंद कराना दे। याद तेरी मैं सीने ला के रखा था। याद तेरी मैं याद सीने तेरी ला मैं मैं तो सुन रही। आप मेरी आवाज आ रही? जी सर अभी जी जी आ रही है। याद जी आ रही है। जी 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 अता अता याद सीने ला के रखा था। तू ए दिल दा जानी चन्न रखा था। चन्न रखा वाह दिल दा जानी दिल दा चानी ते सारी दुनिया छड़ दी है ते छड़ जावे। सानू ते बस मान है तेरे पक्खा दा। वाह 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 बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। सानू ते बस मान है तेरे पक्खा दा। वाह ते ऐसे आस ते दौर इजर दा कटिया है। वाह बहुत खूबसूरत मिसरा जी। शाकिर साहब थोड़ी आवाज कट जाती है। वसल प्याला चखा दा। वाह 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 बहुत खूबसूरत। मैंने शक पै रहा कि जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ खूबसूरत। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਢਲੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਢਲੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦਾ। और मुमताज भाई मक्ता देखियो जी। जी 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 अता तेरा नहीं
ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹ। ਕੋਟੀ ਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਡੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਫੇਰ ਹਾਂ ਵਾਹ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮਿਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ मकबूल लाही शाकिर साहब का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बिजी हो चुका है। आवाज शुक्रिया। स्टक हो जाती है ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਕਰ शाकिर साहब। शाकिर साहब दोबारा शामिल होंगे तो मैं बिला ताखीर जनाब राजा ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब की तरफ जाऊंगा कि बतौर हाज़री अपना कलाम अपना होने का एहसास दिलाएं। जी राजा ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब, मकबूल शाकर फिर दोबारा से। जी भाई, एक मिनट सर, राजा साहब एक दोस्त हमारे साथ और शामिल हो चुके हैं, हमारी बज़म के नायब सदर हैं बज़म-ए-इस्ता वतन फ्रांस के, और पंजाबी अदब में वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। जनाब आशिक हुसैन रिंधावी साहब पेरिस फ्रांस से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आप सब दोस्तों की जानी पहचानी शख्सियत, मेरी तरफ से जनाब आशिक हुसैन रिंधावी को तहे दिल से वेलकम, खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, मैं ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। बहुत बहुत मलक बहुत साहब, अच्छा लगा जी, यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯकीन करो, बड़ा अच्छा यार लगा। पर सलाम जनाब। अल्लाह ताला वालेकुम को सलाम। सलामत आशिक साहब रखे। की हाल है? जी राजा है जी। ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब। जी जी, शेर चौमिसरा अर्ज है। जी यादे यार से याद दे कफस अंदर, हाँ भाई वाह मिस्र यादे यार से याद दे कफस अंदर, सब सुन। दसे कान जामाई नु दर्द ही दर्द। अच्छा वाह, रहंदा चीखदा जिगर दे साड़ बखिए, देख लिखी रुबाई नु दर्द ही दर्द। दर्द इधर वाह। भाई वाह। वाह वाह। बिना दीद ना दीदे दी लोड़ कोई, लबे कान बिनाई नु दर्द ही दर्द ही दर्द, आय हाय हाय भाई वाह राजा वाह साहब। वाह 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 राजा साहब वाह। जफर दर्द दरीचड़े चाक करके, जफर दर्द दरीचड़े दरीचड़े। चाक करके, बोलन दर्द ही दर्द, बोलन दर्द रुबाई नु दर्द ही दर्द। भाई वाह बहुत अच्छा। वाह वाह। वाह वाह बहुत बहुत खूबसूरत। रुबाई नो दर्द दर्द, बहुत खूबसूरत हाज़री जनाब राजा ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब की। हमारे साथ आशिक हुसैन रिंधावी साहब जुड़ चुके हैं। जब आशिक हुसैन रिंधावी साहब जिस महफ़ल में हों तो वह महफ़ल हंसती है, मुस्कुराती है, गुनगुनाती है। जिस तरह आशिक साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और हंसते रहते हैं, तो आज उम्मीद है कि महफ़ल को भी इसी तरह वो रखेंगे रोशन। तो मैं जाऊंगा जनाब आशिक हुसैन रिंधावी साहब की तरफ कि अपनी हाज़री लगवाएं इस महफ़िल में और अपना होने का एहसास दिलाएं कि वो इस महफ़िल में मौजूद हैं। ਹਾਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ अच्छा ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। सर जी, ਤੁਸੀਂ तो ਤੁਹਾਡੀ जी ठीक ਮੁਹੱਬਤ है, अगर ਮਿਹਰਬਾਨੀ, लेकिन मन शायद मैं मलक साहब ले चला जाना सर। नहीं 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 नहीं, आशिक साहब जरूर अता करोगे, जी सर, आशिक साहब जरूर अता करोगे। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ अच्छा ਪੇਸ਼ सर, ਕਰਨਾ। ठीक है सर। जी अता, जी अता। ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, वाह वाह। ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह 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 जी वाह। वाह। ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਵਧਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, अच्छा इस तो बड़ा फन किसे कोल की होना, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਰੋਂਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, खूबसूरत फन है जी, खूबसूरत। ਮਾੜੇ ਦੇ ਜਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, माड़े दे अच्छा। जद भुख दे हथू रोंदे ने, ਮਾੜੇ ਦੇ ਜਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਸਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। हाँ वाह वाह भाई वाह 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 लोरी देखिए वाह वाह। ਲੱਕ ਵਾਹ, ਦੌਰਾ ਵਾਹ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, हम्म
ਵਾਹ ਲੱਕ ਦੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਕ ਦੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਸਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠੇ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਝੂਠੇ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਭਾਈ ਰੰਧਾवी साहब क्या बात है, बहुत सोहना शेर है। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠੇ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਵੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਆਕਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਵੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत हाजिरी लगवाई जनाब आशिक हुसैन रिंधावी साहब ने। आशिक हुसैन रिंधावी साहब का एक अपना मखसूस अंदाज है शायरी अदब में। इस अदब की दुनिया में आकिफ गनी साहब भी और राजा ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब भी हमसे थोड़ा दूर हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं। मकबूल शाकर साहब का भी नेट इस तरह कर रहा है, वो भी इधर उधर हो चुके हैं। तो मैं मलक नसीर अहमद साहब की खिदमत में एक अपनी गजल के 2-3 शेर करूंगा, फिर मलक नसीर साहब की तरफ जाऊंगा। सर एक पंजाबी दी छोटी जी बैर मासूम जी गजल है कि हथ चुक अपने कारे तू। वाह वाह, दोबारा मिसरा जी, दोबारा मिसरा था सर। लिखा कि हथ चुक अपने कारे तू। हाथ चुक अपने, ओके ओके। हथ चुक अपने कारे तू, किन्ने कारे मारे तू। हथ चुक अपने कारे तू, किन्ने कारे मारे तू। और एदा मतलब की समझा, एदा मतलब की समझा, जेड़े वाल खिलारे तू। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। गजल है कि एदा मतलब की समझा। समझ गए हो वैसे तुसी? जी जी समझ गए हो तुसी? फिर भी पूछना था कि ना सर, एदा मतलब की समझा, जेड़े वाल खिलारे तू। वाह 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 वाह। और तैनू किंज दा लगदा वा, दस खा मेरे बारे तू। दस खा मेरे बारे तू, किंज दा लगदा वा, दस खा मेरे बारे तू। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और सर शेर है कि जित्तियां कोलों पुछो सब, जित्तियां कोलों पुछो सब, की पुछदे हो हारे तू। हारे को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जित्तियां कोलों पुछो सब, की पुछदे हो हारे तू। और आरे वांगर अखां सू, आरे वांगर अखां सू, दिल कटवाया आरे तू। आरे वांगर अखां सू, दिल कटवाया आरे तू। सर मेरी जो जेड़ी गजल जेड़ा हसले मकसद जेड़ा शेर सी सर तुहाडी नजर करना चाहना कि कहंदे बंदा गारे दा, कहंदे बंदा गारे दा, बच के राना गारे तू। वाह 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 वाह, बंदा गारे दा, बच के राना गारे तू। बड़ी बहुत खूबसूरत शेर, बहुत मेहरबानी सर। कहंदे बंदा गारे दा और बच के राना गारे तू। और आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ शामिल हैं बतौर हाज़री। मैंने अपनी गज़ल के चंद इशार तमाम अहबाब की नज़र किए, तो अब मैं बिला तख़ीर जनाब मलक नसीर अहमद साहब की तरफ जाऊँगा कि अपने कलाम से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंजाबी की 3 गजलें 4 सुनने के बाद मेरे भी पंजाबी बहुत घट लिखी है, लेकिन आशिक साहब दी नजर एक पंजाबी दी गजल ते शाकर साहब दी खसूसी तवज्जो चाहांगा। जी बिस्मिल्लाह जी। जी शुक्रिया जी मलिक साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। जी एक गजल है कि
ਸੇਕ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਵੇੜਿਆ, सेक भावे तू बाल वेड़िया, ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ ਸੇਕ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਵੇੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ। साडी जिंद ਵਾਹ तेरे ਵਾਹ नाल ਵਾਹ वेड़िया। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹ, ਵੇੜਿਆ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਵੇੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ जनाब ਕਿ ਹਿਜਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਵਾਹ ਹਿਜਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲੀਣੀ ਚਾਲ ਵੇੜਿਆ। चाल वेड़िया भाई वाह वाह। ਹਿਜਰ ਦੇ वाह वाह ਹਿਜਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲੀਣੀ ਚਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਲ ਦੱਸ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸੈਂਤੇ, ਦੋ ਪਲ ਦੱਸ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸੈਂਤੇ, ਲੰਘਦੇ ਜਾਮਨ ਸਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਸਾਲ ਵੇੜਿਆ ਵਾਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ 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 ਦੋ ਪਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਕਫ ਭਾਈ, ਦੋ ਪਲ ਦੱਸ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸੈਂਤੇ, जी जी ਲੰਘਦੇ ਜਾਮਨ ਸਾਲ ਵੇੜਿਆ। वाह वाह ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਖਾ ਗਏ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਖਾ ਗਏ, आ गए ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਵੇੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਵੇੜਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਖਾ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਵੇੜਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਵੇੜਿਆ। मैं हाल ਵੇੜਿਆ ਵਾਹ 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 ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਹਾਲ ਵੇੜਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਲ ਵੇੜਿਆ। गाल वेड़िया वाह। ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ, ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ 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 ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਸੇਕ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਵੇੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ वाह 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 मलिक नसीर साहब ने महफिल का रंग जमा दिया है। बहुत ही खूबसूरत इशार सुनने को मिल रहे हैं हमें पंजाबी ज़बान में, ख़ास तौर पर मलिक नसीर साहब उर्दू में लिखते हैं मगर पंजाबी में भी उनने आज ये साबित कर दिया कि वाकई वो भी पंजाबी हैं और पंजाबी अदब में भी बहुत खूबसूरत वो तबाज़माई करते हैं। तो मकबूल शाकर साहब को बहुत देर से आवाज़ जाती है और देर से वो रिप्लाई भी करते हैं। मकबूल शाकर साहब से कहूँगा कि अगर इससे बेहतर आप कहीं अपने सिग्नल्स पर जा सकते हैं तो प्लीज़ इससे बेहतर किसी जगह पर जाकर बैठे जहाँ सिग्नल आपके अच्छे हों। तो मैं आकिफ गनी साहब की तरफ जाऊँगा कि आपने तरन्नुम से सुनाएं तो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे हम। मगर जैसे आवाज़ ठीक है तो फिर जी शाकर भाई तुसी बोलो ना, थानू आइडिया होवे तुहाडी पिछली गजल ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। जी आवाज ठीक भाई जी बिस्मिल्लाह। जी देखा आपको बहुत लेट आवाज़ जा रही है हमारी तो इसलिए मैं कह रहा था। जी आकिफ गनी साहब। जी मैं तरन्नम, मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं अब बगैर तरन्नम की सुनाऊंगा। ठीक है सही पढ़ दो कोई मसला नहीं। जी जी, ये गजल है कि अर्ज किया है कि खुदी से मावरा कुछ भी नहीं है, वाह, खुदी से मावरा कुछ भी नहीं है, यहाँ तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, जहाँ तेरे सिवा वाह 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 वाह, हाँ तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अरे दिल ही तो टूटा है हमारा, वाह वाह वाह, अरे दिल ही तो टूटा है हमारा, बज़ाहिर तो हुआ कुछ भी नहीं है, बज़ाहिर तो हुआ कुछ भी नहीं है, और अभी से दिल मिलाने लग गए हो, अभी से दिल मिलाने लग गए हो,
ابھی میں نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ ہے، بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ. ابھی سے عاقب بھائی کیا چلانے بات ہے؟ لگ گئے ہو، ابھی بھائی میں نے عاقب کیا کہا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت شعور خوبصورت و عاقب بھائی. آگہی سے نابلد ہیں، ہوں شعور و آگہی سے. آگہی سے نابلد ہیں، سمجھتے ہیں انا کچھ بھی نہیں ہے، واہ 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 سمجھتے بہت ہیں بہت انا کچھ بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت. اور نہیں ہے پاس ناموس وفا کا، ہوں واہ 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 نہیں ہے پاس ناموس پاک وفا ناموس کا، وفا کا. انہیں شرم و حیا کچھ بھی نہیں ہے، انہیں شرم و واہ حیا کچھ بھی نہیں ہے. واہ انہیں واہ واہ واہ. نہیں ہے پاس ناموس وفا کا، انہیں شرم و حیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہلچل نہیں ہے زندگی میں، ہوں اگر ہلچل نہیں ہے زندگی میں تو زندگی جینے میں کا مزہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی جینے نہیں کا ہے. مزہ کچھ واہ بھی جینے واہ بہت نہیں. واہ خوبصورت. عاقب جینے بھائی کا بہت مزہ عاقب بھائی کچھ بہت بھی خوبصورت. نہیں ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت اور خوبصورت. ابس تیرا یہ فرمانا ہے عاقب، ہوں. ابس تیرا یہ فرمانا ہے عاقب کہ الفت میں دھرا کچھ بھی نہیں ہے، الفت میں واہ دھرا کہ جی کچھ واہ الفت میں واہ جی دھرا واہ کچھ بھی بہت نہیں خوب ہے. بہت خوب واہ 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 بہت واہ شکریہ جی، ابھی سے تل ملانے لگ گئے ہو، ابھی میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ بہت بھی نہیں. خوبصورت. واہ واہ واہ. جناب بہت ہمارے خوبصورت. ساتھ بہت بہت شکریہ. امان ضمیر احمد صاحب شامل ہیں. عاقب غنی صاحب کو داد بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ واجی واہ، بہت خوبصورت شکریہ جناب. غزل کا. جو طلت بٹ صاحب ہیں اٹلی سے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں. غنی صاحب واجی واہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی داد بھیج رہے ہیں عاقب غنی صاحب کے لیے. یہ محترمہ ہیں علیسا صاحب ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ آپ دوستوں کو جو ہمارے ساتھ شامل. احمد یار صاحب بہت ہیں بہت شکریہ. ماشاء اللہ. عاشق بھائی کے لیے داد بھیج رہے ہیں. اور امجد حسین شاعر ہیں، ہمارے دوست ہیں پاکستان سے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں. طلت بٹ صاحب بہت ہی خوبصورت اپنی جو شمولیت کا اظہار کر رہے ہیں. اور بھی کافی سارے دوست ہیں، مگر تمام دوستوں کو اس وقت شامل نہیں کر سکتا. میرے پاس بہت خوبصورت مہمان آج شامل ہیں اس پروگرام میں. تو راجہ زعفران ظفر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ بطور حاضری اپنا کلام سنائیں، پھر میں ذرا ملک نصیر احمد صاحب کی طرف پھر سے جاؤں گا. جی راجہ جی سرکار عرض ہے کہ دیوے نہ دیوے دیدار سونا، واہ واہ ایسا واہ. دیوے نہ دیوے دیدار سونا، التجاواں ہاتھ جوڑی کے منگی جائیدا، واہ واہ. واہ واہ. کرے سنگ نہ مرضی جناب دیے، دل بر جانی من دل دا سنگی جائیدا. واہ جی واہ. جسم و جان تے روح وجود اپنا، آردم سونے دے رنگاں وچ رنگی جائیدا. رنگی جائیدا. واہ واہ. اچھا تاکہ درے محبوب ظفر نال ادبوں، سر جگا اپنا کولو لنگی جائیدا. واہ جی واہ. واہ جی واہ. واہ جی واہ. سر جھکا اپنا کولو لنگی جائیدہ. بہت ہی لنگی جائیدہ. مختصر حاضری مگر بہت ہی جامع حاضری لگواتے ہیں جناب راجہ زعفران ظفر صاحب. استاد شاعر ہیں، پوٹھواری خطہ کے جانی مانی شخصیت، خطہ پوٹھوار کی جان ہیں، پوٹھوار کی شان ہے. تو اب میں جاؤں گا ملک نصیر احمد صاحب کی بلا تاخیر کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جی شاکر صاحب آگے نے، اگر انہوں نے ٹائم دینا ہے تو دے. سر میں بعد میں شاکر صاحب کی طرف جاؤں گا. میں جی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج ہم اپنے مہمانوں کو زیادہ سے میری صرف زیادہ حاضری سنیں ہوتی گے. مہمانہ واسطے سارا ٹائم مہمانہ واسطے. جی تھینک یو. اردو پنجابی اردو کچھ سر اردو سنائیں، پنجابی جی سنائیں. ٹھیک ہے. بے شک جیسے آپ اٹالین کو سنا دیں کوئی بات. سر اٹالین سے پرہیز کریں، باقی جو پنجابی میں سے. جی اردو غزل. عاقب بھائی آپ کی توجہ خصوصاً چاہوں گا کہ تم کو دیکھا ہے خواب سے پہلے، تم کو دیکھا ہے خواب سے پہلے، جیسے رستہ سراب سے پہلے. جیسے رستہ، واہ 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 کیا بات ہے. جیسے رستہ تم کو سراب سے پہلے. اچھا واہ واہ. تم کو دیکھا ہے خواب سے پہلے، جیسے رستہ سراب سے پہلے. اور شعر سنیے کہ وصل کا ایک پل نہیں دیکھا ہجر کے اس عذاب سے پہلے. واہ 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 واہ. وصل کا ایک پل نہیں دیکھا ہجر کے، وصل کا ایک پل نہیں دیکھا ہجر کے اس عذاب سے پہلے. اور شعر ہے کہ ہم بھی خانہ خراب پھرتے تھے، ہم بھی
ہم بھی خانہ خراب پھرتے تھے ایک تیرے انتخاب سے پہلے. ایک تیرے انتخاب سے پہلے. واہ ملک صاحب. ہم بھی خانہ خراب پھرتے تھے. اور یہ شعر ہے کہ اس نے پتھر سجا کے رکھے تھے. عاشق بھائی اس نے پتھر سجا کے رکھے تھے اپنی آنکھوں میں آب سے پہلے. اپنی آنکھوں میں آب سے. اس نے پتھر سجا کے رکھے تھے اپنی آنکھوں میں آب سے. اس نے پتھر سجا کے رکھے تھے اپنی آنکھوں میں آب سے پہلے. اور میری آنکھوں میں کون روشن تھا, میری آنکھوں میں کون روشن تھا, چاند سے آفتاب سے پہلے. واہ واہ, چاند سے پہلے آفتاب سے. میری آنکھوں میں کون روشن تھا, چاند سے آفتاب سے پہلے. اور یہ آخری شعر ذرا توجہ سنیے گا کہ ساری محفل میں ایک اداسی تھی. ساری محفل میں ایک اداسی تھی. ساری محفل میں ایک اداسی تھی چند لمحے جناب سے پہلے. کمال کر ساری محفل میں عاشق صاحب تواڈے نا ہے, تسی لیٹ آئے ہو. ساری محفل میں ایک اداسی تھی چند لمحے جناب سے پہلے. اور تم کو دیکھا ہے خواب سے پہلے جیسے رستہ سراب سے پہلے. نصیر احمد صاحب بہت ہی خوبصورت سنا رہے ہیں کلام اپنا. تو طلعت بٹ صاحب نے اپنی جو شمولیت کا احساس دلایا ہے, کہہ رہے ہیں کہ سب شامل محفل شعراء قابل داد ہیں. واہ واہ واہ. تمام دوستوں کو سلام بھیج رہے ہیں. امیر گل صاحب ہیں, کہتے ہیں کیا بات ہے ملک صاحب کی. تھینک یو ویری مچ جناب امیر گل صاحب. چاند لمحے جناب سے پہلے اس مصرے پر انہوں نے داد بھیجی ہے. چاند لمحے جناب سے پہلے انہوں نے بہت پسند کیا ہے. بہت ہی خوبصورت حاضری لگوائی انہوں نے. سعودیہ سے داد آئی ہے تو اس لیے بابرکت داد ہے. جی بڑی مہربانی جناب امیر گل صاحب. اور ایک ہماری بہن ہیں کہ آصفہ مریم صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. تھینک یو ویری مچ. جو بھی احباب ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں تمام دوستوں کا بے حد شکریہ. اور پروگرام کو باقاعدہ ہم جاری رکھیں گے. صاحبہ جی ماشاءاللہ بڑا وڈا ایک ادب دا نام ہے. جی بہت وڈا ادب دا نام ہے. جی عاشق حسین رنداوی صاحب, اگر آپ اس بات پر آئے ہیں بہت بڑا نام ہے تو میں آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں. جی اپنا کلام ذرا سنائیں سر. آپ کون سا چھوٹا نام ہے سر؟ جی ملک صاحب, بھائی شاکر صاحب جی, جتھے جھوٹیاں دی سرداری ہو جاوے, جتھے جھوٹیاں دی سرداری ہو جاوے اوتھے سمجھو ذلت تاری ہو جاوے. واہ واہ واہ. ہاں واہ جی واہ. جتھے جھوٹیاں دی سرداری ہو جاوے اوتھے سمجھو ذلت تاری ہو جاوے. اس دھرتی دا اللہ ہی بس والی ہے. اس دھرتی دا اللہ ہی بس والی ہے جتھے سب دی نظر شکاری ہو جاوے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. جتھے سب دی نظر شکاری ہو جائے. ستاں میاں سوجی اودا ہوندا ہے. ستاں میاں سوجی اودا ہوندا ہے. تگڑے دی ادھی ساری ہو جاوے. اچھا اچھی ہے بالکل. ستاں میاں سوجی اودا ہوندا ہے. تگڑے دی ادھی ساری ہو جاوے. ایک دوجے دیاں لتاں رہندے کھچدے نے. ایک دوجے دیاں لتاں رہندے کھچدے نے. لوکاں وچ جد ات بزاری ہو جاوے. ایک دوجے دیاں لتاں رہندے کھچدے نے. لوکاں وچ جد ات بزاری ہو جاوے. ملک صاحب کوئی کسے دے عاشق نیڑے لگدا نہیں. اچھا واہ واہ واہ. کوئی کسے دے عاشق نیڑے لگدا نہیں. زینا وچ جد بے اعتباری ہو جاوے. بے اعتباری ہو جاوے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. عاشق صاحب بہت خوبصورت بہت خوبصورت. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ.
वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे जनाब आशिक साहब। आसफा मरियम साहबा ने आशिक साहब के लिए दाद भेजी है। आहा, क्या बात है आशिक साहब के लिए आसफा मरियम साहबा ने खुसूसी तौर पर भेजी है वो दाद। तो आकिफ गनी साहब की तरफ जाने से पहले एक तो शेर जनाब आप अहबाब की नजर के, अखा विच मैं छाने अथरू। अच्छा, खूबसूरत मिसरा जी, बहुत मेहरबानी सर। अखा विच मैं छाने अथरू, अखा विच मैं छाने अथरू, मेरे लई ने दाने अथरू। मेरे ਲਈ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। मेरे लई ने दाने अथरू, ਦਾਣੇ ਅਥਰੂ। और अखा ने दो सुफने तक्के। ਵਾਹ। अखा ने दो सुफने तक्के, सारी जिंदगी खाने अथरू। भाई दो सुपने थे, बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है जनाब, बहुत मेहरबानी सर। अखा ने दो सुफने तक के, सारी जिंदगी खाने अथरू। और शेर सुनना मलक साहब के, ओनू तकियां लुक जांदे ने। अच्छा, ओनू तकियां लुक जांदे ने, उस दे जीवें काने अथरू। बहुत मेहरबानी सर आपकी। ओनू तकियां लुक जांदे ने, उसदे जीवें काने अथरू। और जेड़े पासे टुरियां अखां, जेड़े पासे टुरियां अखां, अखां सिर ते चाणे अथरू। अखां सिर ते चाणे अथरू। और अब मैं पूरी गज़ल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम की बहुत ही कमी है। मैं बतौर हाज़री आपने एक तो शेर गज़ल के सुनाए, तो मैं अब बिला तख़यीर जनाब आकिफ गनी साहब की तरफ जाऊंगा। हमारे साथ शामिल हैं हाशमी वकार साहब। वाह वाह, क्या कहने, तमाम अहबाब के लिए सलाम भेज रहे हैं। हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त और साथी हैं जनाब वकार हाशमी साहब, शामिल इस वक्त हमें सुन रहे हैं। तो जी आकिफ गनी साहब। जी शुक्रिया। एक गजल है अब्बास ताबिश की जमीन में कि जान सरसर से लड़ाते हुए मर जाते हैं, जान सरसर से लड़ाते हुए मर जाते हैं, यानी हम दीप जलाते हुए मर जाते बहुत अच्छे। हम दीप जलाते हुए मर जाते हैं। वो जिन्हें इश्क है मखलूक खुदा से जग में, वो जिन्हें इश्क है मखलूक खुदा से जग में, प्यार की जोत जगाते हुए मर जाते हैं, प्यार की जोत जगाते हुए मर जाते हैं। और शेर है, जरा गौर से सुनिएगा कि और ही होंगे अदावत को निभाने वाले, और ही होंगे अदावत को निभाने वाले, हम मियाँ प्यार निभाते हुए मर जाते हैं, मियाँ प्यार निभाते हुए मर जाते हैं, हम मियाँ प्यार निभाते हुए मर जाते हैं। और ही होंगे अदावत को निभाने वाले, हम मियाँ प्यार निभाते हुए मर जाते हैं। कोई हमदर्द न साथी हो जहां में जिनका, कोई हमदर्द न साथी हो जहां में जिनका, बोझ बस अपना उठाते हुए मर जाते हैं, बस अपना उठाते हुए मर जाते हैं। और दाना जुई के लिए, शेर सुनिएगा, दाना जुई के लिए हम भी परिंदों की तरह, दाना जुई के लिए हम भी परिंदों की तरह, दर बदर ठोकरें खाते हुए मर जाते हैं, दर बदर ठोकरें खाते हुए मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया। दाना जुई के लिए हम भी परिंदों की तरह, दर बदर ठोकरें खाते हुए मर जाते हैं। और जिंदगी तुझसे हमें प्यार ही कुछ इतना है, जिंदगी तुझसे हमें प्यार ही कुछ इतना है, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाते हैं, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और शेर है कि सच तो ये है कि नहीं मरते कभी अहले वफा, सच तो ये है कि नहीं मरते कभी अहले वफा, फर्ज अपना जो निभाते हुए मर जाते हैं, वाह। सच तो ये है कि नहीं मरते कभी अहले वफा, इश्क अपना जो निभाते हुए मर जाते हैं। और हम हैं
جی بہت شکریہ. اور ہم ہیں بھٹکے ہوئے آہو کی طرح عاقب جی. بھٹکے ہوئے عاقب کی، ہم ہیں بھٹکے ہوئے آہو کی طرح عاقب جی. خود کو ایک راہ پہ لاتے ہوئے مر جاتے ہیں. خود کو ایک راہ پہ لاتے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت خوبصورت. جان سر سے، بہت شکریہ. جان سر سے لڑاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یعنی ہم دیپ جلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یعنی ہم دیپ جلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. خوبصورت. کیا کہنا ہے صاحب عاقب غنی صاحب. ڈھیر ساری محبتیں آپ کے لیے ویورز بھی بھیج رہے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی بہت ساری محبتیں اور ڈھیر ساری داد آپ کے لیے. جناب ارشد اوان صاحب سن رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں واہ کیا باتاں. تھینک یو ویری مچ جناب ارشد اوان صاحب. ارشد اوان صاحب جی پیار پر اسلام. جی ارشد اوان صاحب، عاشق صاحب آپ کو پیار پر السلام بھیج رہے ہیں. امیر گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ہم ہیں بختے ہوئے آہو کی طرح. امیر گل صاحب صورت عاقب جی کے لیے. اور ارشد صاحب طلت بٹ صاحب ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں رلت فرما رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ غنی صاحب کیا کہنے ہیں آپ کے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کا ایک انداز ہے اپنا. یہ بھی شاعر ہیں، آپ کو بتاتا چلوں. طلعت بٹ صاحب نصیر ملک نصیر صاحب شاید انہیں جانتے ہوں، اٹلی میں یہ مقیم ہے طلعت بٹ صاحب. تو نپولی میں یہ رہتے ہیں سر. تو یاسین ولید صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ بھی دوست اٹلی سے ہیں. واہ جی واہ کیا بات ہے جناب احمد ممتاز. تھینک یو ویری مچ جناب یاسین ولید صاحب. بہت ہی خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ شامل ہیں. بہت سارے ویورز بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. تو میں بلا تاخیر جناب راجہ زعفران ظفر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اپنے کلام سے میں نوازیں. جی چو مصرا عرض ہے. جدو جہد وفاواں دی رہی جاری. جدو جہد وفاواں دی رہی جاری، جے کر اپنا بنائیں تے تیری مرضی. جدد وفاواں دی رہی جاری، جے کر اپنا بنائیں اے تیری مرضی. صبر حوصلہ کدے نہ پست ہویا، اور صبر آزمائیں اے تیری مرضی. تیری مرضی. بلے راجا واہ 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 راجا صاحب، کیا کہنے راجا. واللہ مست الست ہر چال دردی، واللہ مست الست ہر حال دردی. گویا مان وداویں اے تیری مرضی. ظفر دی طالب اے گور توڑی، نظر دی طالب اے گور توڑی. ظفر آویں نہ آویں اے تیری مرضی. بہت اچھا. ظفر آویں نہ آویں ہے تیری مرضی. جناب طلعت صاحب بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے راجہ صاحب. وقار ہاشمی صاحب داد بھیج رہے ہیں. طلعت صاحب کہہ رہے ہیں یہ پروگرام بہت آگے نکل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. امیر صاحب نے دوبارہ رلت کی. آج بہت معزوزیت ہو رہی ہے. جناب امیر گل صاحب ہمارے ساتھ مسلسل شامل ہیں اس پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ امیر گل صاحب ایک دفعہ پھر. اور میں اب بلا تاخیر جناب ملک نصیر احمد صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اپنے کلام سے ویورز کو صاحب کوئی پنجابی دا اپنا نام. جی جناب ضرور. جی میں تسی آرڈر کرو جناب. جناب تیرے نام دے پنجابی دے کلام دا. جی 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 بولو. ملک صاحب عاشق حسین رنداوی صاحب پنجابی کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. جی میں ضرور عرض کر دوں. جی آواز آ رہی ہے تمام دوستان؟ جی جی آ رہی ہے. جی 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 شاکر بھائی توجہ. پنجابی غزل دے کچھ شعر کہ تیرے ناں دے اکھر بھلدے جاندے نے. واہ. تیرے ناں دے اکھر بھلدے جاندے نے. لگدا اے کچھ موتی رلدے جاندے نے. رلدے جاندے نے. لگدا اے کچھ موتی رلدے نے. واہ 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 مقصد واہ. تیرے ناں دے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ جناب. تہاڈیاں سماعتاں بہت خوبصورت نے جنہاں نوں چیزاں اچھیاں لگ رہی نے. کہ تیرے ناں دے اکھر بھلدے جاندے نے، لگدا اے کچھ موتی رلدے جاندے نے. شعر ہے کہ چار چفیرے خوشبوئاں دے ڈیرے نے. چار چفیرے خوشبوئاں دے ڈیرے نے.
ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹ 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 ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਕਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਲੱਥਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਲੱਥਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਲੱਥਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਲੱਥਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਮਕਸਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਭਰ ਛੱਡੀ ਜੇ ਜਨਾਬ ਨਾ बहुत सारी दुआएं आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें सर आपके लिए हमारे व्यूवर्स बहुत सारी दाद भेज रहे हैं आप तमाम अहबाब के लिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बस 3-4 मिनट मेरे पास है उस दौरानिए में हमारा एक जो आखिरी जो होता है सेशन जो आखिरी 3-4 मिनट होते हैं वो हमारा इस प्रोग्राम के हवाले से होता है गपशप थोड़ी बहुत होती है 3-4 मिनट के लिए इस गपशप में हम बात करते हैं जो शोरा का अदबी मकाम है वो जो उन्होंने खोया है जो बहुत बेहतर था पहले हमारे दौर से भी पहले जो शोरा थे उन्होंने उनका एक मकाम था अदबी लिहाज से और हर लिहाज से तारीख़ के हिसाब से जहाँ जाते थे ढेर सारी रौनकें ढेर सारी मोहब्बतें ढेर सारी इज़्ज़तें उनके लिए हमेशा उनके इंतज़ार में होती थी मगर अब एक वतीरा सा बन गया है लोगों का कि छोड़ो ये तो शायर हैं इनका क्या बहुत सारे शायर ये ईंट उठाओ और नीचे से शायर निकल आता है ये एक जो मुहावरा हर ज़बान ज़द आम हो चुका है इससे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं और हम कैसे अपना खोया हुआ मकाम दोबारा चूँकि हम आज सारे शोरा बैठे हैं इधर शायर हजरात हैं और चूँकि हर कौम और हर कबीला चाहता है कि वो अपना मकाम बरकरार रखे तो हमारी भी कोशिश है कि माशरे में जो शायरों का मकाम था उसको हम या तो फिर हासिल करें या फिर अपने मकाम को बरकरार रखें तो उस पर आज हम बातचीत करेंगे मैं सबसे पहले मलिक नसीर अहमद साहब के हवाले जब माइक करता हूँ कि इसकी क्या वजह है माशरे में तब्दीली या हम शोरा में कुछ तब्दीली आई जिसकी वजह से ये बीच में डिस्टेंस आ गया है हमारे और लोग उस तरह से हमारी जो इज़्ज़त और जो हमारा मकाम था और जो वक़ार था उससे हम दूर हटते जा रहे हैं जो शायर हैं शायद अभी भी मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि हम थोड़े से उससे दूर हो गए हैं जो हमारा मकाम था उस डिस्टेंस बीच में आ चुका है तो अपनी राय का इजहार आप करें सर
جو پروگرام کا دورانیہ ہے وہ تو خیر متحمل نہیں ہے اس سوال کے جواب کے لیے، کیونکہ سوال بہت بڑا اور اہم آپ نے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن میں مختصراً اختصار کے ساتھ ایک دو منٹ میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو کر سکوں۔ جی ممتاز، میں آپ کی بات سے آدھا ایگری کرتا ہوں اور آدھا ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ایگری میں اس بات سے ضرور کرتا ہوں کہ ظاہر ہے جو استاد شعراء ہیں، جو استاد ہمارے تھے، جن کو ہم نے پڑھا، جن کو ہم نے پڑھ کے سیکھا، اور جس ٹائم ہم شعر لکھ رہے تھے اس ٹائم ہم پڑھ بھی رہے تھے اور سیکھ بھی رہے تھے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میرا خیال میں کسی کی زندگی میں بھی یہ ٹائم نہیں آیا کہ اس نے پہلے شعر کو سیکھا ہو، اس کو سمجھا ہو اور پھر لکھنا شروع، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب آپ شعر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اب لکھنے کا یہ پروسیجر تقریباً ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تو وہ تو بڑے لوگ تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لیکن دوسرا ممتاز دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ جو پروگرامز ہوتے تھے، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے، سرگودا کے ساتھ بلوال ایک چھوٹا سا شہر ہے ہمارا، تو وہاں پہ پاکستان کا کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں ہے جو وہاں پہ ہمارے بلوال شہر میں نہ آیا ہو، اور ہائی سکولز اور بڑی بڑی جگہوں پہ، یعنی ہزاروں کے حساب سے مجمع ہوتے تھے، لوگ وہاں جاتے ہیں مشاعرہ آتے تھے۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ وقت تو ممتاز دوبارہ نہیں آ سکتا، جو سیدھی سی بات ہے۔ اب جو ہماری زندگی کی سپیڈ ہے، ہم اس کے اندر اس چیز کو اب جگہ دے نہیں پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار موجود ہے۔ اب وہ وہاں پہ بڑے شاعر تھے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی شاعری میں کچھ چیز ہے، لیکن وہ وہاں پہ 1000 لوگوں کو یا 2000 لوگوں کو سناتے تھے۔ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات 1000 2000 5000 لوگوں تک پہنچا لیتے ہیں، لیکن شاعری میں کچھ بہتری کی صورت ہونی چاہیے، شعراء کو اچھا چیز لکھنی چاہیے تاکہ سننے والے دوبارہ ہماری طرف راغب ہو سکے۔ جی تھینک یو ویری مچ ملک نصیر احمد صاحب۔ عاقف غنی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ آپ بھی اس پر جو چرچا کریں، اس بات پر جو میں نے سوال ملک نصیر صاحب سے کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ شعراء کی غلطیاں ہیں یا یہ زمانہ ہی اس طرح کا ہو گیا ہے؟ جیسا کہ ملک صاحب نے فرمایا کہ وقت واقعی مختصر ہے اور سوال بہت بڑا ہے، تو مختصراً یہ عرض کروں گا کہ زمانہ جو ہوتا ہے اس کی غلطی نہیں ہوتی، ہم ہر چیز زمانے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں وقت اور زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے۔ البتہ یہ ہوا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے دوران ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے شاعر نکل رہا ہے۔ جی اصل میرا یہ بات ہے کہ یہ جو زبان زد عام یہ جملہ، اس سے ہم بہت چڑ کھاتے ہیں۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا معیار کے اوپر جو ہے کمپرومائزز بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ کتابیں دڑا دڑ چھپ رہی ہیں، مشاعروں میں بے وزن یا مطلب عام سا کہنے والوں کو بلا لیا جاتا ہے۔ یہ غیر معیاری جو کام ہے نا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو ہے سننے اور دیکھنے والوں تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں۔ یہی سر میرا اصل سوال یہی تھا کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو دوست یا جو احباب شاعری کرنا چاہتے ہیں یا ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ سارے مطلب ہے جن کو شوق ہے وہ سیکھیں۔ اور یہ جو تھا نا کسی زمانے میں استادی شاگردی کا ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے شاعر جو تھے ان کے بڑے استاد ہوتے تھے اور وہ سیکھتے تھے اور ساری زندگی سیکھتے رہتے تھے۔ پہلے جو ہے ساری زندگی کسی کی کتاب شائع نہیں ہوتی تھی، اب چھوٹی چھوٹی عمر میں درجنوں کتابیں شائع ہو جاتی ہیں، اور مطلب ہے کتاب جس کی کتاب نہ ہو اس کو کہتے ہیں یار اس کی تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا کلام لکھ رہا ہو اور بہت اچھی شاعری کر رہا ہو۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ شاعروں کو، پروگرامز کو ان کے اندر تھوڑا سا معیار لائیں، بازوق لوگوں کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے بلائیں، نہ کہ مطلب مجمع نہ اکٹھا کریں، سننے والے مطلب آئے۔ جب مشاعرہ کے اعلان ہو تو خود لوگ ذوق سے آئے، پتا ہو یار فلاں بڑا اچھا شاعر آ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت مہربانی عاقف غنی صاحب، بہت ہی مختصر مگر جامع جواب آپ کا، بہت اچھا لگا آپ کا یہ چرچا سن کے، بہت ہی خوبصورت لفظوں میں آپ نے اس سوال کو سنا اور جانچا۔ جو میرا مقصد تھا وہی آپ نے کہا کہ جب جو ہر شاعر کو ہم جو لا کر اسٹیج پر کھڑے کر دیتے ہیں، جب سننے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، یہ کیا سنا رہے ہیں،
تو ایسی باتیں جب بکھر جاتی ہیں تو پھر اچھے شعراء کا بھی وہ قدر و منزلت جو کم ہو جاتی ہے. اس حساب سے راجہ زعفران ظفر صاحب جو ہیں ان کا جو میرے خیال میں تھوڑا سکرین جو کیم نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، کہیں کیم آف ہو چکا ہے. تو میں بطور بزمسدہ وطن فرانس کے صدر ہونے کے ناطے مقبول اللہ شاکر صاحب سے مائک ان کے حوالے کرتا ہوں کہ مہمانوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے مہمانوں کے لیے تو پلیز مائک سر آپ کے حوالے ہے. ممتاز بھائی، سب سے پہلے تو مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالا، اور دوسرا بہت خوشی ہوئی ہمارے میں. آپ کو بھائی تو خیر چونکہ ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، آج سے نہیں. اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جب آپ تعریف کر رہے تھے، خیر ملک صاحب کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا، ایک ملاقات ہوئی ملک صاحب سے، جب ایک ملاقات تو آپ کو بھائی کے بارے میں آپ نے جب کچھ کہا تو انہوں نے ایسے جواب دیا کہ ہمارے ناظرین سمجھیں گے کہ شاید ممتاز بھائی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. حالانکہ میں اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ میں جب دوسری دفعہ دوبارہ واپس فرانس میں آیا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں 15 سال کے بعد واپس فرانس میں آیا، تو پرانے دوستوں کے پاس گیا. سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر شاہ صاحب سے پوچھا کہ آج کل یہاں پیرس میں کون کون سے شاعر ہیں بھائی. تو انہوں نے سب سے پہلا جو نام لیا، انہوں نے بولا بھائی آکو بھائی ہے اور سمر شاہ صاحب ہے. مجھے انہوں نے ٹیلی فون نمبر بھی دونوں کے دیے. انہوں نے بولا کہ آج کل یہ 2 شاعر ہیں پیرس میں. تو بھائی جو بات سچ ہے، ہم تو سچ بات کر. ممتاز بھائی نے جو آپ کے بارے میں کہا وہ بالکل ٹھیک تھا. تو آپ نے بالکل ایسے ہی مطلب آگے سے جو جواب دیا اس سے مجھے بھی محسوس ہوا. اگر میں نہیں جانتا تھا تو میں سوچتا کہ ممتاز بھائی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ملک صاحب ایک ملاقات پہلے ہوئی، سننے کا بہت مزہ آیا، اور آج بھی ملک صاحب نے جو کلام پڑھا اس کے اعتبار سے ملک صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. آقا بھائی بھی اور ملک بھائی بھی. ملک صاحب بھی. ملک صاحب بہت شکریہ. آقا بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. بہت مہربانی مقبول ہے شاکر صاحب. بطور سرپرست اعلیٰ جناب راجہ زعفران ظفر صاحب بزمستہ وطن فرانس کے مہمانوں کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں سر. جی میں آج سب شعراء کو سن کر بڑا مزہ آیا. مجھے خاص کر ملک صاحب کو اور بھائی کو سن کر بڑا مزہ آیا. عاشق صاحب کو سن کر، عاشق صاحب اور عاقف غنی میرے صاحب، جو عاقف غنی صاحب ہیں بھائی، ان کو سن کر بڑا مزہ آیا. شاکر صاحب تو روز ہی مدد دیتے ہیں، میرے ساتھ تلخی بھی کرتے ہیں. جی عاقف غنی عاشق صاحب کو، مقبول ہے شاکر صاحب کو سن کر راجہ صاحب کو اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ملک صاحب غنی صاحب اور ملک صاحب کو سن کر آیا، اور عاشق صاحب کو. تو اس کے لیے میں جناب مقبول ہے شاکر صاحب کو سن کر مجھے بہت مزہ آتا ہے، مقبول ہے شاکر صاحب کو سن کے. تو اب جاؤں گا بطور نائب صدر جناب عاشق حسین رنداوی صاحب، اگر آپ مہمانوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو سر میسج دینا چاہیں. بڑے فخر دی گل ہے جی میرے واسطے کہ ملک صاحب ہوراں دے نال ماشاءاللہ دوسرا پروگرام اج ہو رہا ہے، تے جس طرح انہاں نال پہلا نا مزہ آیا سی اس تو زیادہ اج ملک صاحب نال سنن دا مزہ آ گیا ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بہت اٹلی جائیدا ہے، ملاقات ہوندی ہے ملک صاحب دے نال، تے نال ملک صاحب ساڈی بزم دی طرفوں شاہ صاحب دی بیگم صاحب دا افسوس ہے آن لائن سانو بہت زیادہ افسوس. جی بالکل ساڈے جی رضا شاہ صاحب دی مسز جی بالکل قلم قبیلے دے ساتھی ہیں سر. جی بالکل بالکل بالکل. جی ناظرین، عاشق حسین رنداوی صاحب بھی اپنا جو میسج ناظرین کے لیے، ہمارے مہمانوں کے لیے، انہوں نے کہا کہ بہت ہمیں آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان مہمانوں کے ساتھ آج شامل ہیں، اس پروگرام پڑھ رہے ہیں. تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. میرے بزمستہ وطن فرانس کی طرف سے، خصوصی طور پر میری طرف سے اور تمام ٹیم کی طرف سے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں جناب ملک نصیر احمد صاحب اور جناب عاقف غنی صاحب کے کہ آج آپ ہمارے کہنے پر اس پروگرام میں تشریف لائے. ہم بے حد آپ کے ممنون و مشکور ہیں. ڈھیر ساری دعائیں، ڈھیر ساری محبتیں آپ کے لیے سر، اور ویورز نے بہت ساری دعائیں اور آداب آپ کے لیے بھیجے ہیں سر. دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اس جو ذوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جو تخیل ہیں ان کو اور پرواز دے، ان کو اور بلند کرے. تو تمام جو دوستوں کے لیے جو آج شامل تھے، جناب مقبول اللہ شاکر صاحب، راجہ زعفران ظفر صاحب، عاشق حسین رنداوی صاحب، آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل تھے اس پروگرام میں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معذرت. تمام دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.
پاکستان، زندہ باد۔